الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتعدمین بالتقوی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اور سید الایام جمعۃ المبارک کی برکات کو سمیٹنے کے لیے جمع. ربیع الثانی حضور قطب الاقطاب غوث الثقلین قطب ربانی غوث الصمدانی محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا مہینہ ہے. ہم چونکہ یہ نہیں کہ بقیہ اولیاء کرام کا وصال اس مہینے میں نہیں ہوا، کثرت سے اولیاء کرام کا وصال بھی اس مہینے کے اندر ہے، مگر ہم چونکہ اس ہستی کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں جن کا مقام قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کے کندھے پر ہے. ولایت کی تصدیق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کوئی ولی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو تسلیم نہ کرے. آپ کا مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر اسی طرح ہے جیسا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اندر حضور خاتم النبیین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے، اسی طرح آپ کی امت کے اندر اولیاء کے اندر مقام بڑا انوکھا اور بڑا نرالا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لہذا ہم اس لحاظ سے حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور آپ کی سوانح حیات پر بات کرتے ہیں. آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کریں گے، زیر بحث لائیں گے، وہ ہے آپ کی تربیت میں آپ کے والدین کا کردار کیا تھا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں آپ کے والدین کا کردار کیا تھا، اس پر آج ہم بات کریں گے.
کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو معاشرتی پہلو ہیں ان کو ہم ولایت اور تصوف میں سے اخذ کر کے استنباط کر کے ہم اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، ہم آج یہ تصور بھی کلیئر کرنا ہے کہ اولاد اللہ پاک والدین کو دیتا ہے تو والدین کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایک پروسیس کے ذریعے اولاد کو صرف پیدا کریں، یہ والدین کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پیدا ہونے کے بعد اس کو معاشرے کا اچھا فرد اور اچھا انسان بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسرا تصور یہ کلیئر کرنا ہے ہم نے کہ معاشرے کے اندر جو افراد اچھے ہیں یا برے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کے برے ہونے میں یا اچھے ہونے میں 90% کردار ماں باپ کا ہے، 90% کردار ماں باپ کا ہے، 5% کردار اداروں کا ہے، انسٹیٹیوٹ کا، مدارس کا، سکول کا، تربیت گاہوں کا، اور 5% معاشرے کے حالات کا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب جو 90% کردار ہے والدین کا اولاد کی تربیت میں، 90%، کیا یہ تقسیم کسی دانشور کی ہے، کسی صاحب علم کی ہے؟ کیا یہ معاملات صرف ایک بات ہے کہ جو بیٹھ کے فرط جذبات میں کر دی جائے، یا اس کی کوئی حقیقت سے تعلق بھی ہے؟ تو یہ نہ بات کسی دانشور کی ہے، نہ کسی صاحب علم یا کسی اور شخص کی ہی نہیں ہے، ہم اس کو قرآن سے اخذ کرتے ہیں کہ قرآن اس بات پر والدین کی یہ جو ذمہ داری ہے کہ اولاد پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد اولاد کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی کتنی ہے، کیا وہ یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی قاری صاحب آواز اس کی تھوڑی سی، اس کو ہم پہلے لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التحریم کی آیت نمبر 66 میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنی قرابت داروں کو بھی گناہ گاری سے، برائی سے بچاؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر، وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ والدین کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کے حوالے سے، ہر شادی شدہ جو جوڑا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں صالح، نیک اور نرینہ اولاد عطا کرے، یہ اس کی خواہش ہے۔ شادی کا پروسیس بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ خاندان آگے بڑھے، نسل آگے چلے، اور یہ اولاد کا نہ ہونا، جس شادی شدہ جوڑے کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کی قدر
اس سے پتہ چلتی ہے کہ اس کے پاس اگر اولاد اللہ پاک نے نہیں دی تو اس سے پوچھیں کہ اولاد کی قدر اور قیمت کتنی ہے، اس کی اہمیت کیا۔ اس کے ساتھ ہی متصل ایک تصور ہے، وہ یہ یاد رکھنا چاہیے، اولاد دینے کا اختیار بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بیٹے دے یا بیٹیاں دے یا بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے، یہ دونوں اختیار کلہم اللہ رب العزت کے پاس اپنے پاس ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، کیسی؟ مثال کے طور پر آپ ایک نئی گاڑی لے کے آتے ہیں، کمپنی سے نکلواتے ہیں نئی گاڑی 0 میٹر، وہ ایک مشین ہے، انسان نے بنائی ہے، پرزہ ہے اس کے اندر، اس کا مکینیکل، اس کی بہت ساری چیزیں، وہ گاڑی کمپنی سے نکالتے ہی خراب ہو جائے تو اس کا بلیم ہم کمپنی کو یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے چیز بنائی ہے، اس کی کوالٹی کیسی تھی، کچھ ٹائم، کچھ معاملہ، کچھ عرصے تک تو اس کو چلنا چاہیے تھا نا۔ نئی جو چیز ہے، خراب ہو جانا ایک الگ بات ہے، مگر نکلتے ہی خراب ہو جانا تھوڑا سا تشویش لاحق ہوتی ہے کہ کمپنی کا معیار اور اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ خراب تو نئی بھی ہوگی اور پرانی بھی ہوگی، اس نے ہونا ہے۔ بین اسی طرح کچھ میڈیکل پرابلمز کو چھوڑ کر اس کے اندر کردار انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی صحت کا خیال یا اس نے اپنے میڈیکل معاملات کو کس حد تک درست رکھا، اس کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے کا سارا انحصار اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہے کہ وہ اس نے آپ کو اولاد سے نوازنا یا نہیں نوازنا، بیٹے دینے ہیں یا بیٹیاں دینی ہیں۔ بات سمجھ آئے؟ بیٹا اگر نہیں ہو رہا تو تیرے اندر کوئی میڈیکل پرابلم ہو سکتی ہے، تیرے سپرمز کے اندر کوئی پرابلم آ سکتی ہے، اس کا علاج کروانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے قرآن کے عین کے مطابق ہے۔ اس کے بعد میڈیکل فٹ ہونے کے باوجود اگر اولاد، بیٹا بیٹی یہ مسائل ہیں تو یہ ٹوٹلی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے، میں کہ صرف اس پر ایک کانسیپٹ، تصور کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ٹوٹلی اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے اولاد کی خیرات عطا فرمائے، جسے چاہے محروم رکھے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر کے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ معاشرے کے اندر ایک برائی ہے جس کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ بہو بیٹی شادی ہو کے گھر آتی ہے، کچھ عرصے کے بعد اولاد نہیں ہوئی تو بیٹے والے بہو کو طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ تو اولاد بھی نہیں دے سکی۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو مسائل کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ اس کو طعنہ دینے سے قبل کبھی وہی ماں، وہی باپ، وہی بہنیں، وہی اس کے دوست احباب، گھر کی فیملی اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جو طعنہ دے رہے ہیں، ہمارے اپنے بیٹے کی قابلیت، اس کے معاملات، اس کی صحت، اس کے مسائل، کیا وہ درست ہیں؟ ہو سکتا ہے اسی کے اندر کوئی نقص اور پرابلم ہو، مسائل ہو کوئی نہیں، اس کو وہ ولی کا درجہ دے کر کے اس کو بری ذمہ کر دیتے اور سارا قصور اس بہو بیٹی پر آ جاتا ہے کہ اس کا قصور ہے۔
اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے، لیکن چونکہ یہ بھی آج موضوع نہیں ہے، اس کا آج کی گفتگو کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک تصور ہے کہ اولاد دینا یا نہ دینا یہ کلیتاً اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے معروم رکھے۔ بعض اوقات کچھ جوڑے ایسے بھی ہوتے ہیں میڈیکل فٹ ہونے کے باوجود زندگی بھر اولاد نصیب نہیں ہوتی، زندگی بھر اولاد نصیب، یہ ٹوٹلی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اولاد ملنے کے بعد اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ نہیں ماں باپ کہے کہ جی اب میں نے پیدا کر دیا ہے تو پیدا کرنے کے بعد میں تو صبح سے جاتا ہوں شام تک روٹی کماتا ہوں، روزی کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، شام کو لا کر کے بچوں کو میں دے دیتا ہوں، میرا کام یہ ہے۔ نہیں، تیرے کام میں یہ ذمہ داری بھی شامل ہے کہ بچوں کی اچھی خوراک کا، اچھے نظام کا، اچھے گھر کا، اچھی تعلیم کا، اچھی صحت کا نظام بندوبست کرنا، یہ تیری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان کی اچھی ایجوکیشن کا، دیکھ بھال کا خیال کرنا، وہ سکول جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے، سکول کون سا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، وہاں سے کیا لے رہا ہے، وہاں سے کیا لے رہا ہے، گھر میں کیا ڈلیور کر رہا ہے، گھر سے باہر کیا لوگوں کو دے رہا ہے، سوسائٹی کیسی ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے، کتنے بجے جاتا ہے، کتنے بجے آتا ہے، یہ سارے معاملات پوچھنا، اس کی تعلیم کو امپروو کرنا، بہتری لانا، معاملات کرنا، اس کو اس راستے پر کہ وہ اچھا انسان معاشرے کا بن جائے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری ماں باپ کی شامل ہے، اس کی ذمہ داریوں میں۔ صرف ایک جملہ بول دینا کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو ملازمت پیشہ آدمی ہوں، میں تو سارا دن ملازمت کرتا ہوں، تو اب میں بچوں کے معاملات اور سکول میں اس کی کتابیں، اس کا یونیفارم، اس کے معاملات، اس کی دیکھ بھال، اس کا ہوم ورک، اس کو کیسے چیک کروں، میں نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے پاس اس اولاد کے چیک کرنے کے لیے، اولاد کو اچھی تربیت دینے کے لیے، اولاد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اگر تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو مت توقع رکھنا کہ کل کو تیری اولاد معاشرے کا اچھا فرد بنے گی اور وہ تیری خدمت کرے گی، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور یہی اولاد کل قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لے گی اور کہے گی ابا حضور بڑیاں تسی نمازاں پڑھیاں، بڑے تسی تہجد پڑھے، بڑی لوکاں نو تسی تبلیغ کیتی، بڑا تسی لوکاں نو واز نصیحت کیتا، سانو تو تسی کدی بھی کچھ نہیں دسیا، اسی تا فارغ دے فارغ رہے، کاش کہ وہ جڑی تبلیغ تسی باہر کر دے سو کدی سانو کیتی ہوندی تے اسی بھی کسے معاشرے دا اچھا فرد بن جاندے اور ساڈی تربیت کیتی ہوندی، سانو پوچھیا ہوندا۔ اگر آج تیری اولاد تیرے راستے پر نہیں ہے، برے راستے پر چلی گئی ہے، غلط سوسائٹی سے اس نے ماحول لے کر کے اور اس نے تاثر لے کر کے غلط سوسائٹی اختیار کر لی ہے، تو اب اولاد کو مت کوسیں، اپنے رویے پر غور کریں کہ میں نے اس کو ٹائم کتنا دیا تھا اس کو بچانے کے لیے، سوسائٹی سے بچانے کے لیے۔ کیا میں اس کے سکول میں کبھی گیا تھا؟ میں نے صرف ایک داخل کروانے گیا تھا تو اس کے بعد دوبارہ میں سکول میں ہی نہیں گیا، میں جا کے پتہ کروں میرا بچہ سکول جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا، گھر سے تو جاتا ہے، بیگ رکھ کر کے کہیں اور جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، کبھی اس کی حاضری چیک کروں، اس کا ہوم ورک چیک کروں، کبھی اس سے ٹیچر سے ملوں، اس سے پوچھوں میرے بیٹے کی تعلیم کیسی، ہوم ورک کر کے آتا ہے نہیں آتا، کیا کرتا ہے۔ یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر وہ توقع نہ رکھے کہ اس کی اولاد کوئی اچھی خصلتوں کی مالک ہوگی۔ پھر اولاد کی طرف سے آنے والے جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کا پھر اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا ماں باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، قرآن نے اس بات کا تعین کر دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوزخ کے ایندھن بننے سے اپنے اہل و عیال کو بچانا یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
تو مت سمجھو کہ ہم بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اچھے پروگراموں میں جا رہے ہوتے ہیں، میلاد میں جا رہے ہوتے ہیں، محفل ذکر میں، درس قرآن میں، دیگر معاملات میں جا رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری اولاد ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتی۔ ہم اپنی اولاد کو ساتھ شریک ہی نہیں کرتے، اس کو ساتھ ملاتے ہی نہیں۔ پھر ہم کہیں کہ جی ہماری اولاد اچھی خصلتوں کی مالک نہیں، اور پھر اسی معاشرے دے اندر بعض اوقات برے برے جملے بول دیں کہ تو پتہ نہیں کیدا نطفہ ساں، میری اولاد تو نہیں لگدا۔ یہ جملہ اولاد کو کہنے سے قبل کبھی انسان اپنے من میں جھانک کر کے دیکھ لے کہ میں نے اس کی تربیت کرنے میں کتنا کردار ادا کیا۔ میں نے تو اس کا کبھی حال ہی نہیں پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو وہ کیسے اس کے اثرات ملیں گے آپ کو؟ یہ جو فکر ہے نا، فکر اولاد کی تربیت کی فکر، اولاد کی تربیت میں فکر کہ میں نے اس اپنی اولاد کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانا ہے، اگر یہ بچ گئی تو میں خود بخود دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جاؤں گا۔ بات سمجھ آئی؟ اب اگلی بات کیا؟ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی تربیت کی، یا 2 بیٹیوں کی تربیت کی، یا ایک بیٹے کی تربیت کی، یا ایک بیٹی کی تربیت کی اچھی، اس نے اپنی اس اولاد کو، اس بیٹے بیٹی کو، یا 2 بیٹیاں یا 2 بیٹے، ان کو اگر اچھا معاشرے کا فرد بنایا، اسے دین دنیا کی تعلیم دلوائی، اسے اچھا انسان بنایا، ادب سکھایا، اخلاقیات سکھائی، عبادت، عقائد، نظریہ، سوچ، سب کچھ سکھایا، اچھا انسان بنایا معاشرے کے لیے کہ معاشرہ ان سے روشنی لے کر کے آگے ہدایت پا سکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس والدین کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک آپ نے شیلڈ لینی ہے، کوئی بھی آپ نے کام کرنا، آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے شیلڈ لینی ہے، آپ نے انعام پانا ہے۔ اب اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات کتنے سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے بڑے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ورلڈ کپ ہو رہا ہے کرکٹ کا، مجھے تو کوئی دلچسپی چونکہ نہیں ہے بالکل، مجھے اتنا پتا کہ کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون کس سے لڑ رہا ہے، کس سے کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ ہو رہا ہے۔ میں رات کو پنڈی سے چلا تو پوری گاڑی میں ہر مسافر کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ لگے ہوئے تھے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ گاڑی چل رہی ہے، رک گئی ہے، کہاں کھڑی ہے، کدھر جانا ہے، بس سارے وہ لگے ہوئے تھے اس موبائل میں۔ تو مجھے شک پڑی بھی کچھ ہو رہا ہے، تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ جی ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، پر اتنا پتہ لگ گیا کس کا میچ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کہ اب تک کی کیا پوزیشن ہے، کون جیت رہا ہے، کون آ رہا ہے، اس سے مجھے چونکہ دلچسپی نہیں۔ اب ایک ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کا پروسیس ہوگا کہ کچھ ٹیمیں آپس میں لڑیں گی، آپس میں میچ کھیلیں گی، پھر ان کے رنز بنیں گے، کچھ ان کا نتیجہ آئے گا، کچھ ان کا نتیجہ آئے گا، اینڈ مہینہ 10 دن ایک دوسرے کے ساتھ میچز ہوں گے، تو میچز کے بعد جا کر کے وہ ورلڈ کپ ملے گا، تو آسان پروسیس تو نہیں ہے نا۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ کوئی دعا کرے کہ جی میرے حق میں ورلڈ کپ آ جائے، نہ میں کسی سے کھیلوں، نہ میں محنت کروں، نہ کوئی ایسا کرے تو کوئی دعا میں کرے کہ جی ورلڈ کپ آ جائے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک پروسیس تو ہے نا، ایک نظام تو، طریقہ کار تو ہے نا، اس کے مطابق اس کو بعد 10-15 مہینہ 10 دن 20 دن کے بعد محنت کرنے کے بعد وہ انعام ملتا ہے کہ آپ کی اچھی کارکردگی۔ بین اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ تمہیں دعا مانگو تو تمہیں جنت مل جائے گی، نہیں، ایسے نہیں ملے گا، یہ نظام فطرت نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ تم دعا مانگو جنت مل جائے۔ جنت کو لینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس معاشرے کے اندر بہت سارے کام رکھے ہیں، اور اس انسان کو کہا ہے کہ اے انسان تو یہ کام کرے گا تو تجھے جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔
ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اے انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لے اگر جنت جانا ہے، اچھی اولاد کی تربیت کر۔ اسی لیے فرمایا کہ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک اور صالح ہوگی تو وہ صدقہ جاریہ، اس کے ثواب، اس کے اچھے اعمال کا ثواب اور خیرات اس کی قبر کے اندر اس کو ملتا رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ صدقہ جاریہ، بات سمجھ آئی ہے؟ کیسے صدقہ جاریہ؟ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آگے بات حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کے اندر والدین کا کردار انہوں نے تربیت میں کیسے کیا، وہ آخر پہ میں بات چونکہ عرض کروں گا، لیکن اس بات سے قبل کچھ کانسیپٹ اور تصورات کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ ابھی ایک تصور اور رہتا ہے جس پر بات کرنے کے بعد حضور سرکار بغداد کی زندگی اور حیات طیبہ کی طرف آؤں گا۔ یہاں ایک کیا ہے کہ صدقہ جاریہ اولاد کیسے بنتی ہے ماں باپ کے لیے۔ کسی دانشور نے ایک حکایت لکھی ہے، یہ سینہ بسینہ کتابوں میں بہت ساری باتیں نہیں ملتی، کچھ بزرگان دین کی زندگیوں سے کچھ باتیں ملتی۔ اللہ کا نیک اور صالح بندہ قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ سارے قبرستان کے اندر جو لوگ مدفون تھے وہ سارے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کے بیٹھے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور کچھ چیزیں اپنے دائیں بائیں بکھری ہوئی ان کو چن رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ان کو چن رہے ہیں اور ان کو اٹھا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایک ان میں سے ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو بڑا خوش بیٹھا ہے مگر چن نہیں رہا کچھ چیز، بس سکون سے بیٹھا ہے۔ آپ نے دیکھا اور پوچھا کہ سارے کچھ نہ کچھ اٹھا رہے ہیں، تو خاموش بیٹھا ہے اور ہے خوش، ہے وہ بھی خوش، مگر تو بھی خوش ہے مگر تو چن نہیں رہا، تو کیوں نہیں اٹھا رہا کوئی چیز، تو خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو چن رہے ہیں یہ ابھی آپ سے پہلے ایک شخص گزر کے گیا تھا تو اس نے 3 دفعہ درود پاک پڑھا ہے اور پڑھ کر کے ہمارے قبرستان والوں کے لیے دعا کی ہے اور انہوں نے ہماری روح کو بخشا ہے، تو وہ جو ثواب اس درود پاک کا آیا ہے ہماری طرف، وہ ہر آدمی، ہر قبر والا اپنے اپنے حصے کا یہاں سے اٹھا رہا ہے، چن رہا ہے۔ تو میں کیوں نہیں چن رہا؟ میں نے کہا مجھے بھی اس کا حصہ ملا ہے مگر میں زیادہ مطمئن ہوں کہ میں ان کے معاملے پر ہر گزرنے والے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا، ہر گزرنے والے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا کہ ہر گزرنے والا دعا کرے گا تو ہماری کو بخشش کا سامان ہوگا۔ میں مطمئن اور خوش اس لیے ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے اور رزق حلال کماتا ہے، جب صبح دکان پر جاتا ہے تو میرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے میری روح کو ایصال ثواب کرتا ہے، جب شام کو گھر آتا ہے تو میرے لیے روح کو ایصال ثواب کرتا ہے۔ اس لیے میرا بیٹا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے میرے لیے، تو اس کے اچھے اعمال کی خیرات مجھے ہمیشہ ملتی رہتی ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ پھر ایک روز وہی بزرگ گزرے تو سارے شخص اسی طرح روٹین کے ساتھ اپنے اپنا حصہ اکٹھا کر رہے ہیں، چن رہے ہیں۔ اب وہی شخص جو پہلے ملا تھا خوش تھا، اب تھوڑا غم زدہ ہے مگر چپ بیٹھا ہے۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ چن رہا ہے، اب وہ بھی ان کے ساتھ چن رہا ہے مگر غم زدہ۔ کہا آج تم چن رہے اور غم زدہ بھی ہو۔ اس نے کہا جو میری روح کو ایصال ثواب کرنے والا تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں رہا۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے ماں باپ کے لیے۔ یہ جو میں نے باتیں پیچھے عرض کی ہیں نا، یہ میں نے تھوڑا آپ کا مائنڈ بنانے کے لیے اور آپ کو یہ بات تصور میں سمجھانے کے لیے کہ ماں باپ کا صرف ایک کام، صرف ایک لذت لے لینے کے بعد اولاد کو پروسیس کے بعد پیدا کر دینا مقصود نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں صرف اتنا کام شامل نہیں ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کی کچھ دیر کے لیے لذت لے اور اولاد پیدا ہو جائے تو چھوڑ دے کھمبیوں کی طرح کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ نہیں،
اس کو معاشرے کا اچھا فرد بنانے کے لیے پوری جد و جہد کرنا، اس طرح جس طرح ایک پودا لگایا جاتا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، چھاں کی ضرورت پڑتی ہے، دھوپ سے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے، سردی سے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے، جانوروں سے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے گرد باڑ لگانی پڑتی ہے کہ کوئی جانور اسے کھا نہ جائے، اسے نقصان نہ پہنچایا جائے، صبح اٹھ کر کے شام کو دوپہر کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر وہ کئی سالوں کے بعد تن آور درخت بنتا ہے تو وہ درخت پھل دینے لگتا ہے۔ اولاد کو بھی پیدا ہونے کے بعد بائن اسی طرح توجہ کی ضرورت ہے، اس کو گرمیوں سے بچانے کی ضرورت ہے، سردیوں سے بچانے کی ضرورت ہے، دھوپ سے بچانے کی ضرورت ہے، سائے کی ضرورت ہے، اس کی صحت کے معاملات ہیں، اس کی ایجوکیشن کے معاملات ہیں، اس کو جس سکول میں داخل کروانا ہے سکول کا ماحول دیکھنا کہ سکول کا ماحول کیسا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، وہ گھر کس وقت آتا ہے، گھر سکول کس وقت جاتا ہے، اس کی تربیت کا معاملہ، کو دین کا معاملہ، دنیا کا معاملہ، اس کی خوراک کا خیال، اس کے لباس کا خیال، اس کی چال چلن کا خیال، وہ چلتا کیسے چلتا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت، یہ ساری ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں۔ پھر جا کر کے وہ تن آور درخت بنے گا اور تمہاری خدمت کے لیے اور تمہارے معاملات کے لیے وہ پھر توقع رکھے کہ وہ تمہاری خدمت کرے گا۔ تسا آکھو جی میں تو اپنا فرض پورا کر دیتا، میں تو قاری صاحب کو چھڈ آیا مسیتے، ہوں قرآن پڑھیا یا نہیں پڑھیا، مسیتے کی کردا ہے، میں تو نہیں پتا۔ اب یہاں ایک ضمناً یہ بات آ گئی، لیکن میں یہ بات عرض کرنے، یہ جو ریپس آپ دیکھتے ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپس، بچوں کے ساتھ ریپس اور اس طرح کے جو معاشرتی برائیاں جو ہم دیکھتے ہیں، میں اس سوسائٹی کو ذمہ دار سمجھنے سے پہلے میں ماں باپ کو ذمہ دار اور مجرم سمجھتا ہوں کہ یہ ماں باپ کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو عرض کیا کہ 90% ذمہ داری ماں باپ کی اولاد کی تربیت کے لیے، 5% مدارس اور انسٹیٹیوٹ اداروں کی ہے اور 5% معاشرے کی ہے۔ یہ جو ریپس ہوتے ہیں، اس ریپس کے اندر بھی ماں باپ کی نیگلیشن جو ہے، نیگیٹیویٹی جو ہے، ماں باپ کا اگنور کر دینا اولاد کو، ماں باپ کا اولاد کی طرف توجہ نہ کر دینے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کے بھی ذمہ دار میرے نقطہ نظر اور میری تجزیاتی رپورٹ کے مطابق اور حالات کے مطابق 80% ماں باپ اس میں مجرم ہے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیوں ایک 7 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی بچی کے ساتھ ایک ریپ ہو رہا ہے، 8 سال 10 سال کے بچے کے ساتھ ایک ریپ ہو رہا ہے، 8 یا 10 سال کے بچے کے ساتھ ریپ ہونے کا مطلب ماں باپ کی توجہ نہیں ہے اپنی اولاد کی طرف، معاشرہ بے ایمان ہو گیا ہے، معاشرے کی ہوس جانوروں سے بڑھ گئی ہے، معاشرہ درندہ ہو گیا ہے، تو ماں باپ کو اپنی آنکھیں تھوڑی اور کھول لینی چاہیے، ماں باپ کو اپنی اولاد پر نظر تھوڑی اور رکھ لینی چاہیے، ماں باپ کو اپنی اولاد کو سیکور کرنے کے لیے تھوڑی توجہ بڑھانی ہوگی، اس کو سکول لینے کے لیے، لے جانے کے لیے صرف حالات اگر اس طرف ہو جائیں تو پھر وین پر معاملات مت چھوڑ دیں کہ وین لگائی ہوئی ہے وہ لے آتی ہے لے جاتی ہے، راستے کے حالات آپ کو نہیں پتا، پھر ذمہ داری ہوگی کہ ماں باپ یہ ذمہ داری اپنی معاملات اور ڈیوٹی میں سے، بزنس میں سے وقت نکالیں کہ وہ صبح سکول جائیں، چھوڑنے کے لیے بھی اور لانے کے لیے مناسب بندوبست کریں، اگر مجبوری ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو مناسب بندوبست کریں، فالو آپ اوپر پوچھیں، سکول سے رابطہ، گھر میں رابطہ، راستے میں رابطہ، جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی تو ہم صرف یہ بات کہہ دیں کہ جی قانون کی بات، تو قانون بنانے والے بھی تو ہم ہیں نا، حکومتیں لانے والے بھی تو ہم ہیں نا، کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں نا، قانون بنانے والے، حکومتیں لانے والے، حکومتوں کو گرانے والے، لانے والے، ووٹ ڈالنے والے، ان کی حمایتیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ ہیں نا۔ تو جیسے لوگ ہم اوپر حکمران بٹھائیں گے وہ ویسا قانون بنائیں گے۔
وہ خود زانی ہیں، وہ خود بدماش ہیں، وہ خود نفسیاتی مریض ہیں ان لوگوں کے ان حالات کے، وہ کیا کریں گے؟ جب معاشرہ ہر طرف معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو ماں باپ کو پھر اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، پھر ماں باپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میں ایک سٹوری چھوٹی سی آپ کو شیئر کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے آپ کو۔ معاشرے کے اندر میں نے ایک دن سٹوری دیکھی، ایک بڑی خوبصورت سبق آموز ہے۔ کوا آیا نا، کوا، اس نے مرغی کا چھوٹا بچہ تھا، ابھی 3-4 دن ہوئے تھے انڈوں سے نکلے تھے، اس نے جھپٹا مارا تو اس نے بچہ اٹھا لیا، بچہ اب اٹھا لیا۔ ماں قریب ہی تھی، مرغی بھی قریب تھی، اس نے جب دیکھا کہ کوا آ رہا ہے اور بچے کو اٹھانے لگا، اس نے جو ہی جھپٹا مارا وہ ذہنی طور پر تیار ہو گئی کہ اب یہ کوا میرے بچے کو اٹھانے والا ہے۔ وہ ذہنی طور پر جو ہی وہ نیچے آیا، اس نے بچے کو چونچ ڈالی تو مرغی نے بھی اس پر حملہ کر دیا، مرغی نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ اور حملہ اس نے کیسے کیا؟ اس نے اپنے بچے کو بچایا، بچانے کا حق ادا کیا کہ ماں اپنی اولاد کا خیال کیسے رکھتی۔ جو ہی اس نے جھپٹا مارا پھر کوا اڑ نہیں سکا، کوا اڑ نہیں سکا۔ پھر اس نے کوے کو دبوچا، بچے کو بھی چھڑایا اور کوے کو بھی وہاں پکڑ کر اپنی چونچیں مار مار کر کے اس کو نیچے لٹا کر کے پنجوں کے نیچے اس کے پر دے کر کے اس کی آنکھیں نکال دی، اس کے چونچ مار مار کے اس کو زخمی کر کے اس کو مار دیا۔ اب کوے اوپر شور ڈال رہے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے، جیسے کووں کا حال ہوتا ہے کہ کوا پکڑ لیں تو سارے جہان کے کوے آ جاتے ہیں۔ اب وہ سارے شور ڈال رہے ہیں اوپر، مگر ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ نیچے آ کر کے مرغی پر حملہ کر دیں اور اپنے بندے کو بچا لیں۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ مثال، اس نے اپنا بچہ بھی بچا لیا، کوے کو بھی مار دیا کہ حملہ آور کو پتہ چل جائے کہ دوبارہ کسی کے گھر حملہ نہیں کیا جاتا۔ میں یہ مثال اس لیے آپ کے سامنے شیئر کی ہے کہ جب معاشرہ درندہ ہو جائے، معاشرہ واہیات اور بے ایمان ہو جائے، معاشرے کی اخلاقی قدریں تباہ ہو جائیں تو پھر ماں باپ کو اپنی آنکھیں اور کھلی کر لینی چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ تو اگر ماں باپ اپنا کردار ادا کرنے لگ جائیں تو ہم ان ریپ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا ماں باپ غفلت ہے کہ 10 سال کی بیٹی ہے اور 10 سال کا بچہ ہے یا بیٹی ہے، اس کو آپ گھر سے باہر سودا لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ کی نگاہ ہی نہیں ہے، آپ اتنے مطمئن ہیں کہ معاشرہ بڑا پرسکون ہے۔ معاشرہ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ حالات خراب ہیں، تو آپ کو بیٹی کو یا بیٹے کو دکان پر بھیجنے سے پہلے اس کی سیکورٹی کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اور سیکورٹی کیا ہے کہ اس کو مت بھیجیں، خود جائیں، خود کہتے ہیں میں کیوں اٹھا، میں کیوں جاواں، تو لے آ جا کے۔ یہ تھوڑی سی غفلت انسان کو بہت بڑے حادثے کا شکار کر دیتی ہے۔ بہت سارے تصورات، کنسیپٹ کلیئر کرتے کرتے بات چونکہ آج حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہیں ہو چکی، اس کو اگلے جمعے پر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ضمناً ایک تصور اور کلیئر کر لیں، وہ یہ کہ میں نے جو بات عرض کی کہ انسان اچھے درجے پر، اچھے کمالات کا حامل تب بنتا ہے کہ ماں باپ اس کو اس مرحلے پر لے جانے کے لیے کردار ادا کریں۔ ماں باپ کی لائن آف ایکشن، ڈائریکشن، کہ اولاد کو کس نہج پہ لے کے جانا ہے، ڈاکو بنانا ہے، چور بنانا ہے، ولی اللہ بنانا ہے، نمازی بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ جو بنانا ہے اس بنانے میں کردار بنیادی طور پر ماں باپ کا ہے، بنیادی طور پر ماں باپ کا۔ ماں باپ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کو سکھ بنا دے، یہ ماں باپ کا کام ہے۔ اس کو ہندو بنا دیں، یہ ماں باپ کا کام ہے۔ اس کو مسلمان بنا دیں اور صحیح کامل انسان بنا دیں، یہ ماں باپ کا کردار ہے۔ اس کو ولی کامل بنا دیں، یہ ماں باپ کا کردار ہے۔ اس کو قطب الاقطاب غوث الثقلین کے درجے پر لے جائیں، یہ ماں باپ کا کردار ہے، یہ ماں باپ کا کردار ہے۔ مادر زاد ولی ہونا یہ اور کمالات ہیں،
میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ما فوق الفطرت پر پیدا کیا ہے. کسی سکھ کے گھر بھی انسان کو غیر مسلم پیدا نہیں کیا. سکھ کے گھر بھی پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ نظام ہے قرآن پاک کا، فطرت ہے. اور پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے شریعت کا ایک نظام رکھا ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے. اذان ہوگی تو پتہ چلے گا مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہو. بھجن کی آواز آئے گی تو پتہ چلے گا سکھ کے گھر پیدا ہوا ہو. گرنتھ کی آواز آئے گی تو پتہ چلے گا کسی گردوارے میں کسی سکھوں کے ہاں پیدا ہوا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میسج ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. رب نے کسی کو غیر مسلم پیدا، اور رب کائنات نے پھر اور کہا ٹھیک ہے تیرے بالغ ہونے تک تیرا کوئی نامہ اعمال، تیرا حساب و کتاب نہیں لکھا جائے گا. بالغ ہونے کے بعد جب تو بالغ ہو جائے گا، شعور آ جائے گا، تجھے سن شعور کو پہنچ جائے گا، اس کے بعد تو فیصلہ کر لینا. اگر تو سکھوں کے گھر پیدا ہو کے سکھ بن گیا تو تب بھی تیرا میں نے بالغ ہونے تک کوئی حساب کتاب ریکارڈ مینشن نہیں کیا. اگر تجھے شعور آ گیا ہے تو تو دوبارہ پھر اسلام کے راستے پر آ سکتا ہے، تیرے لیے دروازہ کھلا ہے. پھر آگے فرمایا توبو اللہ توبۃ نصوحا، تیری قبر کی لحد تک میں نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، مایوس نہ ہونا. یہ نظام قدرت ہے. ماں باپ نے سب کچھ کردار ادا کرنا ہے. اگر ماں باپ اپنی غفلت کا شکار ذمہ داری کو پوری نہیں کریں گے تو ہر کام معاشرے کی بدحالی پر نہیں چھوڑا جا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ بنیادی طور پر آیت آج جو پڑھی گئی تھی ذمہ داری ماں باپ کو احساس دلوانے کے لیے. اگر قطب الاقطاب راتوں کو اٹھ کر مصلی پر کھڑا ہونے والا اگر وہ بن گئے، اگر وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک حضور قطب الاقطاب غوث الثقلین حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھتے رہے تو یہ کردار ماں باپ کا تھا. یہ کردار ماں باپ کون تھے؟ یہ واقعہ آپ نے کثرت سے سن رکھا ہے. حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا تھے، نانا تھے آپ کے، اور آپ کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، اور حسنی حسینی فیض آپ نے لیا تھا. اور فاطمہ جو آئی تھی وہ آپ کے والد کا وہ واقعہ سیب والا یاد ہے جو اکثر علماء کتابوں میں بیان کرتے ہیں اور پڑھا ہے. سنا وہ سیب گیا تھا اور سیب اٹھا کر کے دریا سے کھا لیا تھا، اس کی معافی مانگنے کے لیے گئے تھے تو وہ باغ حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. پوچھا جا کر کہ میں نے سیب آپ کے باغ کا نہر میں بہتا ہوا کھا لیا دریا میں، تو کیا معافی ہو سکتی ہے، مجھے چھوٹ سکتی ہے میری جان؟ آپ نے فرمایا چھوٹ سکتی. فرمایا شرط کیا؟ فرمایا میرے پاس رہنا ہوگا، اس باغ کی خدمت کرنی ہوگی. المختصر باغ میں رہے کچھ عرصہ. فرمایا اب میری معافی ہو سکتی؟ فرمایا کچھ اور عرصہ رہو. فرمایا معافی ہو سکتی ہے خدمت کرنے کے بعد؟ فرمایا ہو سکتی ہے مگر ایک اور شرط ہے. فرمایا کون سی؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، حسن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ تجھے شادی کرنی ہوگی اور اسی حالت میں اس کو قبول کرنا ہوگا. آپ نے فرمایا پھر معافی ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں معافی ہو جائے گی. اس کے بعد معافی؟ فرمایا اگر معافی ہو جائے تو میں آپ کی بیٹی اس حال میں بھی قبول کرتا ہوں نکاح کرنے کے لیے. جب نکاح میں آ گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نکاح میں آ گئی، رات پہلی ملاقات کے لیے گئے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی جب ملاقات کے لیے گئے، حسن و جمال کا پیکر، آنکھیں بھی پوری، ہاتھ بھی پورے، لولی لنگڑی بھی نہیں، سب کچھ حسن و جمال کا ایک پہاڑ. واپس پلٹے، ملاقات اور سلام کیے بغیر. حضرت عبداللہ سمی کو فرمایا کہ آپ نے تو یہ باتیں کہی تھی، یہ تو نہیں ہے. فرمایا اللہ کے ولی، میں نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہ آج تک اس نے ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا. ٹانگوں سے لولی لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی اس چار دیواری سے باہر کبھی نہیں گئی تھی ان ٹانگوں پر چل کر کے، اور اس نے کبھی معاشرے کے کام. بقیہ ساری خصلتیں یہ کثرت سے علماء بیان کرتے رہتے. میں جو صرف نقطہ اخذ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، اتنا بڑا معیار، اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی صالحیت کہ ایک سیب ہی تھا نا، بہہ کے تو دریا میں آ رہا تھا، کھا لیتے تو شریعت نے کوئی قدغن تو نہیں لگائی تھی.
مگر تقوی نے پابندی لگا رکھی تھی کہ تقوی یہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ سیب اس کے باغ کا بغیر پوچھے کھا لیا، معافی مانگ لو۔ معافی مانگتے مانگتے یہاں تک آن پہنچے، اور پھر اس فاطمہ کے بطن سے جو اولاد ملی اس کا نام ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ماں باپ نے ان کو قطب الاقطاب کے مقام تک کیسے پہنچایا، اس کا کردار، اس کا ذکر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں، اور وہ بڑی تفصیل ہے، آئندہ جمعے پر انشاءاللہ بیان ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔